پتھروا کر اپنا دل بناؤ تو نہ پتھروا کر اپنا دل بناؤ تو امت میں دساگا چاچے تو اسرائیل میری گل سنے گا۔ خدا کا کلام موجود ہے، اپنے ساتھ کتاب مقدس لے کر آئے ہیں۔ کلام مقدس میں سے میرے ساتھ نکالے۔ خدا کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا تیسرا باب، اس کی 7ویں آیت سے ہم 13ویں آیت تک خدا کا کلام پڑھیں گے۔ خدا کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا تیسرا باب، اس کی 7ویں آیت سے 13ویں آیت تک ہم خدا کا پاک کلام پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ دیکھ، میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، تو اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ دیکھ، میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں، بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ، میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے۔ اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ جو غالب آئے، میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے خدا سے دعا مانگیں۔ سب خوش ہیں؟ خدا رب کے ساتھ ہو۔ ہم کلام میں لکھے ہیں، خوشی سے خدا کی عبادت کرو، گاتے ہو اس کے حضور میں حاضر ہو۔ یعنی جب ہم گھر سے چلتے ہیں، ہمارے دل خوشی سے لبریز ہونے چاہیے، اور ہم خوشی کے ساتھ جب اس کے گھر میں آتے ہیں، پھر خوشی سے اس کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم خدا کے گھر سے خوشی کے ساتھ آتے ہیں، خوشی کے ساتھ واپس، شادمانی کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں۔ اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی اداسیاں، اپنے غم، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں، لیکن شادمانی کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر خدا نے ہمیں ہر طرح سے شادمانی بخشی ہے اور ہم خدا کے گھر میں خوشی کے ساتھ آئے ہیں، تو خدا سے اور بھی برکت لے کر جائیں گے۔ اگر ہم کسی دکھ اور پریشانی کے ساتھ آئے ہیں، تو خدا کے گھر سے شادمانی کے ساتھ لوٹیں گے۔ یہ سب کچھ خدا کی حضوری میں، خدا کے گھر میں اور اس کے قدموں میں آنے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی حضوری میں ساری برکتیں ہیں، اور جو چیزیں ہمیں اس گھر سے ملتی ہیں وہ اس گھر سے دور رہنے سے نہیں ملتی۔ جتنا جیسے مصر بیٹا اپنے باپ کے گھر سے دور چلا گیا تو کنگال ہوتا گیا، غریب ہو گیا،
اور طرح طرح کی دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور کمیوں کا شکار ہو گیا۔ جب تک وہ اپنے باپ کے گھر سے دور رہا اس کی کمیاں بڑھتی گئی، اور جب باپ کے گھر میں لوٹا تو خوشیاں واپس لوٹ آئیں، اور وہ ساری وہ تن پر جو چیتڑے تھے وہ پھر شاہی لباس میں بدل گئے۔ تو میری سو آپ اور میں جب اپنے خدا کے گھر میں، اپنے باپ کے گھر میں آتے ہیں تو خوشیاں پانے کے لیے آتے ہیں، شادمان ہونے کے لیے آتے ہیں، برکتیں بڑھانے اور خوشی اور شادمانی کثرت سے پانے کے لیے آتے ہیں۔ سو جب ہم اس گھر سے دور ہوتے جاتے ہیں تو ہم ان برکتوں سے بھی محروم ہوتے جاتے ہیں۔ سلسلے کے ساتھ تو 7 کلیسیائیں ہیں، ان پر غور کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 5 کلیسیاؤں کے بارے میں جان لیا۔ 5ویں کلیسیا کون سی ہے؟ سردیس کی کلیسیا، جس کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ۔ لیکن آج ہم جس کلیسیا کے بارے میں جاننے والے ہیں وہ ہے فلدلفیا کی کلیسیا۔ فلدلفیا جس کے معنی ہے برادرانہ محبت، جو مسیحی زندگی کا سب سے اہم ترین حصہ ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی آپس میں محبت رکھو۔ جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم آپس میں محبت رکھو۔ اور کلیسیا اگر آپس میں بندھی ہوئی ہے تو وہ محبت کی ڈوری سے بندھی ہوئی ہے۔ محبت نے آپس میں ہمیں جوڑا ہوا ہے، کیونکہ خدا کی محبت، بیٹے کی محبت اور پھر ہماری آپس کی محبت سے ہم ایک روح اور ایک جان ہو کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس کو یہی کلیسیا کی سب سے بڑی پاور اور سب سے بڑی اہم ضرورت ہے کہ کلیسیا ہمیشہ باہم مل کر چلے، مل کر رہے اور باہم ایک دوسرے سے محبت رکھے۔ سو فلدلفیا کی کلیسیا جو ہے یہ ایک بیدار کلیسیا ہے، اور فلدلفیا کی کلیسیا جن سے خداوند کو کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے۔ یہ واحد 2 کلیسیائیں ہیں جو خداوند کی نگاہ میں اس لائق ہے کہ خداوند نے ان کو کوئی تنبیہ تو کی، ان کو میسج تو دیا، لیکن ان کے بارے میں خداوند کسی بات سے پریشان نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ کلیسیائیں کامل ہیں، کیونکہ جن کلیسیاؤں کو سے کوئی شکایت نہیں ہے ان سے بھی خداوند نے نصیحت کے طور پر، تنبیہ کے طور پر یہ کہا ہے۔ جیسے سمرنا کی کلیسیا سے کہا کہ جو دکھ تجھے سہنے ہیں ان سے خوف نہ کھا، 10 روز تک مصیبت اٹھاؤ گے، خاطر جمع رکھ، جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا۔ وہ 16ویں صدی کی کلیسیاؤں سے مشابہت ان کی تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ 16ویں صدی کی کلیسیائیں ہیں۔ کلیسیاؤں میں سے سردیس کی کلیسیا کی حالت ہے، کیونکہ 16ویں صدی میں ایک تحریک اٹھی اور پریسبیٹیرین اور پروٹسٹنٹ چرچ وجود میں آیا، لیکن یہ چرچ زوال پذیر کب ہوا؟ جب کلیسیا صرف محض رسومات تک رہ گئی، یعنی کلیسیاؤں میں صرف رسوماتی عبادت اور رسوماتی ساری چیزیں قائم رہی، لیکن لوگ خدا کی کلام سے دور ہوتے چلے گئے۔ رسوماتی لحاظ سے لوگ چرچ آتے اور چرچ جاتے، کلام سنتے اور کلام پڑھتے، دعا کرتے، ہدیہ دیتے۔ یہ ساری چیزیں یسایا نبی کے زمانہ سے مطابقت رکھتی ہیں۔ یسایا نبی کے زمانہ میں بنی اسرائیل قوم کی زندگی میں بھی یہ سب کچھ تھا۔ وہ قربانیاں اور ذبیحے گزرانتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، تہوار مناتے تھے، لیکن خدا کو یہ کہنا پڑا، مجھے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے کیا کام ہے؟ میں تمہارے ہدیوں سے، تمہارے قربا بچڑوں کی چربی سے میں بیزار ہوں۔
اس لیے کہ تمہاری زندگی میں میری کلام کی تابعداری نہیں ہے۔ 16ویں صدی کے بعد فلدلفیا کی کلیسیا کو 18ویں صدی کی بیدار کلیسیا کہا جاتا ہے، کیونکہ 300 سال کے بعد چینجنگ یہ آئی کہ لوگ اپنے اس نظام سے نکل کر بیداری کی لہر آئی، اور کلیسیائیں اپنے اندر ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہوا، اور لوگ نئے سرے سے خدا کے ساتھ چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ لوگ رہبانیت سے اور لوگوں جو کہانت کا اختیار تھا اس سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ تو اس طرح فلدلفیا کی کلیسیا اس دور کی کلیسیا ہے جس میں کلیسیاؤں میں بیداری کا دور شروع ہوا۔ فلدلفیا کی کلیسیا کی طرح آج کی کلیسیاؤں کو بھی اپنے آپ کو فلدلفیا کی کلیسیا کی طرح بیدار کرنا اور خداوند میں بڑھنے والی کلیسیا بننا ہے، سرگرم ہو کر چلنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سردی کی کلیسیا کو جو 16ویں صدی کی کلیسیوں سے مشابہت رکھتی ہے، خدا نے اس سے خداوند یسوع مسیح نے کہا تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ۔ ان کے پاس بہت کچھ ہو سکتا ہے، اچھی پراپرٹی ہو سکتی ہے، اچھی چرچ بلڈنگ ہو سکتی ہے، ان کے پاس چرچ کا جو فنڈ ہے، یعنی ان کے پاس چرچ بیلنس بہت ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ ان کا بہت بڑا ہو سکتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں اگر خدا کے کلام کی تابعداری نہیں ہے تو خدا ان سے خوش نہیں ہے رکھا۔ لیکن پھر اسی زلزلوں کی زد میں آ کر یہ شہر پھر تباہ ہو گیا، اور 5ویں صدی میں اس کو دوبارہ پھر تعمیر کیا گیا، اور اس کو چھوٹا اتھینے کہہ کر پکارا گیا۔ اتھینے شہر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں لوگ کم تھے اور بت زیادہ تھے۔ اتھینے میں ایک بڑا مندر بھی یہاں تھا، ڈیونوسس جو تھا وہ اس کا دیوتا تھا۔ اس شہر کی جو زمین تھی وہ بہت زرخیز تھی، زراعت یہاں کا پیشہ زراعت بہت اچھی تھی یہاں، اور اس کی جو سب سے بڑی فصل تھی وہ انگور تھے۔ انگور کی فصل بہت زیادہ یہاں ہوتی تھی، اور اس طرح یہاں اس شہر میں شراب کے بڑے بڑے کارخانے تھے۔ اور اس کے علاوہ 217 عیسوی میں کیسر کی پرستش کے لیے یہاں ایک مندر بھی بنا دیا گیا، اور اس طرح کیسر کی عبادت بھی پرستش پوجا بھی وہاں کی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو اس فلدلفیا کی کلیسیا کو جس نے میسج بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے، اس نے اپنا تعارف کن الفاظ میں کیا ہے، کیونکہ ایک نیا نام بتایا ہے، اپنی نئے پہچان بتائی ہے۔ تو فلدلفیا کی کلیسیا سے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر آپ اس کو پڑھیں 7ویں آیت کو، تو لکھا ہے جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کھولتا نہیں ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ اب جس نے یہ میسج کو، وہ قدوس اور برحق ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ قدوس اور برحق جو ہے یہ ہمارا زندہ خدا ہے۔ قرآن عہد نامہ میں یہی نام خدا کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ یسایہ 40 باب 25ویں آیت، میکا پہلا باب 24ویں آیت، اور پھر نئے عہد نامہ میں یوحنا 6 باب اس کی 69 آیت میں یسوع کے لیے بھی قدوس کا لفظ استعمال ہوا ہے، چونکہ یسوع کی سچائی اور برحق گواہ ہونے کی بھی خدا کے کلام میں شہادتیں ملتی ہیں۔ یسوع نے بار بار کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، اور جس نے خدا کی ذات کو زمین پر ظاہر کیا اس کو بھی قدوس اور برحق کہلانے کا حق ہے، کیونکہ وہ خدا کی ذات کا نقش ہو کر خدا کی ذات کا عکس زمین پر آیا ہے، اور اس نے کہا جو باپ اور میں ایک ہوں، لہٰذا جس طرح باپ قدوس اور برحق ہے اسی طرح بیٹا بھی قدوس اور برحق ہے۔ اسی کے پاس داؤد کی کنجی نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس پہلے باب میں لکھا ہے کہ عالم ارواح کی کنجیاں بھی اس کے پاس ہیں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کے پاس ہر طرح کا اختیار ہے۔ کتنا اختیار خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے
کیونکہ جب کنجیوں کی بات آتی ہے تو اختیار کی بات آتی ہے، کھولنے اور بند کرنے کی بات آتی ہے، جس کے بغیر نہ کوئی کھول سکتا ہے نہ کوئی بند کر سکتا ہے۔ تو کتنے اختیار خدا یسوع مسیح کے پاس ہیں؟ اس کے پاس اختیار ہے عالم ارواح کا، اس کے پاس ہے اختیار زمین اور آسمان کا اختیار، اس کے پاس عدالت کا اختیار ہے، اور اس کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ یہ ساری باتیں انجیل مقدس میں، چاروں انجیل میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی بارے میں وہ اس کی حالت کو بیان کرنے والا ہے۔ سو ابھی ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کلیسیا میں پائے جانے والی اہم خصوصیات کیا ہیں۔ کلیسیا کے متعلق بیان کی لکھے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، تو اسے بند نہیں کر سکتا۔ یہ خدا یسوع مسیح نے اپنا اختیار کلیسیا کو بتایا ہے۔ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند ہر کلیسیا کی روحانی قوت اور طاقت سے واقف ہے، وہ ہماری تمام صلاحیتوں کو جانتا ہے۔ پادری گلزار میں کتنی طاقت ہے، کسی اور خدا کے خادم میں کتنی طاقت ہے، وہ جانتا ہے۔ آپ میں سے کون کتنا خداوند میں مضبوط ہے، خدا کے روح سے کتنا معمور ہے، روحانی طور پر آپ کی حالت کیا ہے، خداوند یسوع مسیح اسے جانتا ہے۔ اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے۔ خداوند واقف ہے کلیسیا میں کہ کون اس کے کلام پر عمل کرتا ہے، کون اس کے کلام پر عمل نہیں کرتا، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہچان لیتا ہے، وہ ہمارے دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک سے واقف ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کلام پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کلام سنتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کلام پڑھتے، سنتے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کلام پڑھنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں کلام سننے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کلام ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لیکن مبارک ہم کب ٹھہرتے ہیں؟ جب ہم اس کلام کو پڑھ کر، اس کلام کو سن کر، دل میں رکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تب ہم مبارک ٹھہرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، لکھا ہے تو نے میرے کلام، جو خدا یسوع مسیح نے اس میں دیکھی کہ تو نے میرے نام کا انکار نہیں کیا، تو نے میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ یہ تیسری بات ہے کلیسیا کے اندر، یہ تیسری خوبی ہے فلدلفیا کی کلیسیا کے اندر، یہ تیسری خوبی ہے کہ تو نے میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ ہم جس دور کی طرف بڑھ رہے ہیں، سب سے بڑا خطرہ جو کلیسیوں، ایمانداروں کے لیے، مقدسین کے لیے بڑھ رہا ہے، وہ ہے یسوع مسیح کا انکار۔ کیونکہ جس قدر مسیح کی آمد ثانی قریب آ رہی ہے، ہم اس بڑی آزمائش کے وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں جو پوری دنیا میں آنے والا ہے، ایک بڑی آزمائش جس میں دو ہی باتیں ہوں گی، یا ہم خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر اپنے آپ کو شہید ہونے کے لیے اس کا اقرار کریں، یا ہم اپنی جان بچانے کے لیے اس کا انکار کریں۔ اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ بس دنیا میں دو ہی باتیں ہمارے لیے ہوں گی، یا ہم یسوع کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، یا پھر اس کا جان بچانے کے لیے انکار کر دیں۔ لیکن ہمیں سمرنا کے بشپ پولیکارپ کو یاد رکھنا ہے، جس نے 86 برس کی عمر میں، جب اس کو رومی سے حاکم نے کہا کہ اگر تو مسیح کا انکار کرے تو میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، مجھے تجھ پر، تو بوڑھا آدمی ہے، مجھے تجھ پر بڑا رحم آ رہا ہے، ترس آ رہا ہے، لیکن اس نے کہا میں اس خداوند کا کیسے انکار کر سکتا ہوں جس نے 86 برس میرے ساتھ رہا، میرے ساتھ وفادار رہا، میں اس کا کیسے انکار کر کے اس کا بے وفا بن سکتا ہوں۔ تو میری چیزوں، ہمیں اس وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں جب ہمارے لیے یسوع کا اقرار کرنا اور یا انکار کرنا، یہ ہمارے لیے آزمائش ہوگی۔ ہمارے لیے اس پیغام کو
جو فلدلفیا کی کلیسیا کے لیے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے بھیجا گیا، اس کی خصوصیات اس پر ظاہر کی گئی، آج ہمیں اپنی شخصی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں اور اپنی کلیسیائی زندگی میں اپنی حالت پر غور کرنا ہے کہ آج میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام کیا حیثیت رکھتا ہے، آج اس پیغام میں میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنی روحانی حالت پر غور کریں، روحانی طور پر ہم کتنے مضبوط ہیں، کلیسیا اپنی روحانی طاقت سے، اپنی روحانی مضبوطی سے آگاہ ہو۔ یا ہمیں بھی زور ہے، ابھی ہم اس کی نام کا اقرار کر سکتے ہیں، ابھی ہم اس کے نام کی خاطر اس کے لیے دکھ سہنے کے لیے ہم میں طاقت اور قوت ہے۔ میرے عزیزو، جب تک ہم طرح آج ہمیں بھی اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ کلیسیا کی زندگی میں کس قدر کلام کی تابعداری ہے، یہ ہمیں اپنی شخصی زندگی میں بھی اور اپنی خاندانی زندگی میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کلام کی تابعداری کہاں تک کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہماری زندگی میں کلام کی تابعداری نہیں ہے۔ فلدلفیا کی کلیسیا نے کیا، کیا آج ہم بھی کرنے کے لیے ہم میں طاقت ہے، ہم تیار ہیں؟ فلدلفیا کی کلیسیا نے کیا کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا تو نے میرا انکار نہیں کیا، تجھ پر مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں رومی حکومت کی طرف سے، لیکن تو نے میرا انکار نہیں کیا۔ تمہیں کیسر کے آگے جھکنے کے لیے کہا گیا، لیکن تو نے میرا انکار نہیں کیا، اقرار کیا کہ ہم تو یسوع کو اپنا خداوند مانتے ہیں، ہم کسی کیسر کے آگے نہیں جھکیں گے۔ تو نے میرا اقرار کیا اور میرا انکار نہیں کیا۔ میرے عزیزو، ہم کتنی بار اپنے خداوند سے بے وفائی کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے، کبھی کسی نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ بے وفائی بھی کرتے ہیں؟ کبھی کسی نے اپنے خداوند کے ساتھ بے وفائی کی ہو؟ کبھی کسی نے کی ہے؟ نہیں کی کسی نے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو شفا کے لیے اپنے خداوند سے بے وفائی کرتے ہیں، شفا پانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس خدا کا روح نہیں ہے، اپنے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، شفا لینے کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، اپنی کامیابیاں اولاد لینے کے لیے غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے خداوند کا انکار نہیں کرتے یا اپنے خداوند سے بے وفائی نہیں کرتے اس وقت جب ہم اپنے خداوند کو چھوڑ کر جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور مزاروں پر جاتے ہیں؟ مجھے کبھی کبھی لوگ ایسی باتیں بتاتے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میں خود حیران ہوتا ہوں کہ کیا چوہدرچا کی کلیسیا میں بھی لوگ جادوگری کو پسند کرتے ہیں؟ تو یہ اتنی آنی چاہیے تھی کہ تم دوسروں کو خداوند کے پاس لاتے، تم دوسروں کے لیے مشورہ ہوتے، تم دوسروں کو خداوند یسوع مسیح کے لیے جیتنے والے ہوتے، لیکن افسوس کہ ابھی تک تم دودھ پیتے بچے ہو۔ اور کلام مقدس میں دودھ پیتے بچوں کو پولس نے کس طرح بیان کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں دودھ پلایا، کھانا نہیں کھلایا۔ کیوں نہیں کھلایا؟ کہ ابھی تک تم جسمانی ہو، ابھی تک تم جسمانی ہو کیونکہ تم میں پختگی نہیں آئی، اور تم ابھی تک بچوں کی طرح ہو اور تم میں وہ باتیں پائی جاتی جو ایک بچے کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کیا تم ابھی تک تمہیں لڑائیوں اور جھگڑے اور حسد اور یہ ساری باتیں تم میں موجود نہیں ہیں؟ تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے؟ بے شک موجودہ دور میں لوگ ہونٹوں سے خداوند کی پرستش، ہونٹوں سے خداوند کی تعظیم بہت کرتے ہیں، خداوند کہتے ہیں، مگر بنی اسرائیل قوم کی طرح لکھا ہے ان کے دل مجھ سے دور ہیں اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ کلام کی تابعداری اور خدا سے وفاداری کی زندگی میں نہیں ہے، زندگی کلام کی تابعداری سے اور خداوند کے ساتھ وفاداری سے خالی ہے، اور یہی خداوند آج ہماری زندگیوں میں چاہتا ہے۔
वापस लौट आए और अपने खुदा के कलाम की ताबेदारी में बढ़े और अपने खुदा के साथ वफादार रहने के लिए उसके रूह की ताकत और उसके रूह का जोर मांगे, ताकि बड़ी से बड़ी ताकत, कोई ताकत हमें मसीह की मोहब्बत से हमें जुदा न कर सके। जैसे पौलुस रसूल कहते हैं, हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा काल, तंगी या नंगापन या तलवार या मौत या हुकूमतें या इख्तियार या कोई और बुलंदी या पस्ती। होर लपा के उनको भी दुआ करा ली, उसी दुआ ही करता, लेकिन पता नहीं केड़ी दुआ करता है, ये पता नहीं। आजकल ये बड़ा मसला बना हुआ है, सुनिए बहने भाई भी सुने, आजकल ये बड़ा मसला बना हुआ है लोगों का। इतों दुआ कराई नहीं फर्क पिया, जिवें डॉक्टर बदलते रहते ना, लोग उन दुआओं वाले भी बदलते रहते हैं, यानी इतों दुआ करा लो, उतों दुआ करा लो, उतों दुआ करा। असल में मसला दुआ का नहीं होता, असल मसला आपकी जिंदगी में तब्दीली का होता है, असल मसला आपकी जिंदगी में कलाम की ताबेदारी का होता है, असल मसला आपकी जिंदगी में खुदा तब्दीली लाना चाहता है उसका होता है, असल मसला आपके घर को खुदा अपनी कुर्बत में लाना चाहता है इसका होता है। लोग ये सब कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ शिफाएं पाना चाहते हैं, और वो भी अपनी जिंदगी खुदा के कलाम के ताबे किए हुए बगैर। यही सबब है कि आज ना हमें मोहब्बत है, ना हमें कलाम की ताबेदारी है, ना खुदा के साथ वफादारी है। हम फिलदिल्फिया की कलीसिया की तरह तीन बातें अपनी ज़िंदगी में ढूंढें। क्या मुझ में रूहानी ज़ोर है, रूहानी तौर पर मैं खुदा में बढ़ रहा हूँ? दूसरी बात, क्या कलाम की ताबेदारी मुझ में है? तीसरी बात, क्या मैं उसका इनकार करने वालों में हूँ या उसका इकरार करने के लिए मुझ में उसके साथ वफादार रहने की रूह पाई जाती है। तो खुदा उनके साथ वफादार वही रहेंगे जिनकी ज़िंदगी में खुदा के कलाम की ताबेदारी और उसके साथ वफादारी की रूह मौजूद है। सो खुदा अपने कलाम के सिले से हमें बरकत दे और उसका इनकार नहीं, इकरार करने वालों में हमें खुदा शामिल होने का फजल अता करे। खुदा अपने कलाम के सिले से हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। ये बरकत